آج کے مہمان ہیں علی نور. آپ سب لوگ جانتے ہیں انہیں, ان کا میوزک سنا ہے آپ نے. ایک لمبا سفر طے کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں یہاں تک پہنچنے کے لیے. لیکن اس سفر کے دوران انہوں نے کیا کیا سیکھا, کن کن لوگوں سے ملے, یہ تو آپ نہیں جانتے نا. آج یہی جانیں گے. آئیے ملتے ہیں علی نور سے. تھینک یو سو مچ علی. It's a pleasure. No, it's my pleasure to have you on the show. ہمارا شو ہے کچھ پرانی باتوں کے بارے میں, بچپن کے بارے میں. تو تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں, بہت پیچھے جاتے ہیں. زیادہ پیچھے نہیں, یو ویری ینگ, مگر شروع کرتے ہیں فرام یور چائلڈہڈ. پیدا کہاں ہوئے؟ لاہور میں. کتنے بہن بھائی؟ ایک بھائی. کبھی سوچا نہیں بہن بھی ہونی چاہیے؟ سوچا, مگر اب وہ سوچ بہت پیچھے رہ چکی ہے. کبھی خواہش کی تھی, امی سے کہا تھا بہن چاہیے؟ ہاں, آئی ریمبر کہ بچپن میں می پٹنگ مائی ہیڈ on my mother's stomach thinking that there's a baby coming in and wishing that for quite some time. At least when I was 6-7 سال کی عمر تک. ہاں, ہوتا ہے یہ کہ بہنیں چاہتی ہیں کہ بھائی ہو, بھائی چاہتے ہیں کہ بہنیں ہوں. So do you have lots of cousins? I have a lot of cousins, but ان میں بھی کوئی بہنیں نہیں. like female, like ایک ٹوٹل cousin تھی. ایک دھندیال سے بھی صرف ایک لڑکی, اچھا, اور ننیال نے بھی صرف ایک لڑکی, باقی سب لڑکے. تو لڑکیوں کے ساتھ بچپن میں کوئی خاص ایکسپیرئنس نہیں ہوا, مطلب نہ فیمیل کزنس کے ساتھ. کتنا فرق ہے بٹوین یو اینڈ علی حمزہ؟ 2.5 سال. تو ہم تو آلموسٹ ایک ہی طرح. اور then you must be like twins then? آلموسٹ, یا بہت قریب, بہت کلوز, بہت شرارتیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. انفیکٹ کمپلیٹلی ین اینڈ یانگ, دو میں جڑی ہوئی ہیں, دونوں کمپلیٹ اپوزٹ آف آر فنکشن. جیسے اپوزٹ کس طرح اپوزٹ؟ کوائٹ؟ Are you the quiet one? مطلب جو بھی میں ہوں اس کا اپوزٹ وہ ہے, جو بھی وہ اس کا اپوزٹ میں ہوں بیسکلی. سو دیٹس ہاؤ وی, بٹ ایز حمزہ پٹس اٹ کہ ہماری دمیں بس جڑی ہوئی ہیں, ہمارے بیسک کورس جڑے ہوئے ہیں, باقی سب ہمارا ڈفرینٹ ہے. کیسا ماحول تھا گھر میں؟ ابو کیا کرتے ہیں؟ ابا از اے سول سرونٹ اور اماں از اے میوزیشین. بٹ مور امپورٹنٹلی ہمارے گھر میں ماحول کیا تھا, ایکچولی یہ سب چیزیں بالکل بھول سے گئی نہیں ہیں. ارلیسٹ میموری کیا ہے؟ Earliest memory has to be us in a house in GOR 2, if I recall, living in Lahore. And I remember کہ میں مٹی سے کچھ بنا رہا تھا. وہاں تو بڑے پرانے گھر ہیں اور بڑے بڑے درخت ہیں, میرا بچپن سارا GOR میں گزرا, اور بہت سارے کمرے. اس کی بہت میموریز ہیں, بہت میموریز ہیں. اونچی چھتیں اور بڑے بڑے گراؤنڈس, اور بیسکلی بہت زیادہ, مطلب فیملی واز جسٹ ویری, اٹ واز جسٹ us four, so it was very intimate, yes, and a very very extremely indulgent father and a very expressive mother, and just a very I think it was the most salient feature of my childhood was expressiveness of my parents. So very expressive people. So it was a lot of affection, a lot of مطلب بہت ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس, بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس تھے اس وقت کے حساب سے جتنا ہو سکتے. اپنے ایجنڈاز ان کے بہت کم تھے. Their main agendas were us, and yeah, that's all I can. جب آنکھ کھلتی تھی تو کیا سنائی دیتا تھا؟ کیا تھا, کیا ساؤنڈز کیا تھے؟ جو چڑیوں کی آواز یا کوئی خاص, یا امی کا؟ بیکاز بہت بڑے بڑے گھر تھے نا, تو چڑیوں کی آواز بہت, چڑیاں بہت ہوتی تھیں ادھر. تو جانور اور کیا کہتے ہیں, بہت, it was a lot of sort of so waking up in the morning and then just getting ready and then going to school was a ritual. Do you remember your first day of school? Very vividly, yes. That was in kids campus. I remember یہاں پہ ہوتا تھا میسن روڈ کے اوپر. ہاں بالکل, اینڈ آئی بہت سارے ریمبر, بچے وہاں. ہاں, اور انہوں نے نیا شروع کیا تھا. سو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پہ. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی دفعہ گیا تو وہاں پیانو سے کچھ کر رہے تھے, اس لیے وہ بہت میموری ویوڈ ہے, بیکاز وہاں دا فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ a teacher playing piano, the sound of the piano, very
vivid memory of that, and then everybody singing along with that, and me just getting mesmerized by the sound and just completely blocking out the words and blocking out the tunes or whatever, just focusing on that, the timbre of this, you know, the piano sound, and I was just, you know, life was changing there. क्या डिस्कस होता था घर में खाने की मेज पे? So obviously you know that हम लोगों का जो 4 लोग background है, हाँ. so उसमें I used to, I think, overhear a lot of conversations between your mother and father, which were sort of philosophical, always trying to understand why they're, you know, what their purpose is, and putting it in different words here and there. So I think I grew up in a fairly very verbal about ideas, about, you know, how society should be, and, you know, stuff like that. And then my father से बहुत exposure मिलता था. So my father, I think the best thing he did was कि हमें constantly वो एक, without making a big deal about it, just exposing to a lot of aesthetics, whether it's through a song or whether it's through a movie or telling stories, a lot of stories. Abba used to make the story about this guy called Michel. I don't know why he decided to name a guy called Michel and his adventures. So he would tell those stories every other night, and that was like the most important part of our lives. कि वो जो story में एक side पे ले लेता था, हमजा एक side पे ले जाता था. And then Abba would just go on and keep on making those stories, and he would just listen to them. So it was a lot of... who explored the world and was adventurous. Yeah, the adventures of that, which he used to make then and there. Yeah. Matlab, he would make them up. But he had a very... he still does. He has a very expressive way of explaining the story. And he gets you all immersed into his storytelling. So bas wo hota tha. It always used to be that, and that used to be the most... Amma ke saath, I think music tha, because she was always playing the veena, and, you know, there was always music all the time. तो वो आप लोग पास बैठ जाते थे जब वो रियाज करती थी? मैं वीना के साथ बहुत कान लगा के ना, मेरा जो फोकस म्यूजिक से ज़्यादा साउंड्स पे था. सो मैं हर वक्त उनकी आवाज़ सुनता रहता. आई रिमेंबर कि वो जब ट्यून होती थी तो उसमें एक ज़बरदस्त सी उसकी अपनी एक मेलोडी, अनलाइक द गिटार और द अदर इंस्ट्रूमेंट, उसकी आपस की जो तारों की जो ट्यूनिंग है वो बहुत मेलोडिक है. तो आप उसको ऐसे जब बजाएं तो छेड़ें तो उसी में से म्यूज़िक निकलना शुरू हो जाता है. गिटार में किसी साज में ऐसा नहीं था, वो काफ़ी अजीब सा साउंड करता है, इफ यू जस्ट स्ट्रम इट लाइक दैट ऑल बाय इटसेल्फ. तो वो मैं बहुत करता था, ऑल बाय माई सेल्फ, जस्ट कीप ऑन प्लेइंग दोज नोट्स, यू नो. अब्बू गाते थे? अब्बा तो बहुत सबसे अच्छा घर में लोरियां सुनाते थे? नहीं, अम्मा लोरियां सुनाती थी. अब्बा एक लोरी सुनाते थे. नाउ आई रिमेंबर, एंड से ये मत सुना, ये बहुत डिप्रेसिंग है. एंड इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग मेलोडी. सो आई वाज लाइक, व्हाई डू यू हैव टू मेक अ लोरी आउट ऑफ दिस? So every time you try to sing it to me, I was like, I'm not going to sleep with this. I'm only going to wake up. I've also wondered that कि जो लोरी है उसका बहुत एक सैड टोन है. मतलब सारी नहीं है. मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल चंदा रे जा रे is not a sad lori, or but then there are lories which were very depressing. I don't know why, but you know. So I used to. तो अम्मी क्या सुनाती थी? अम्मा में अपने गाने वगैरह, मतलब अम्मा अब्बा गाते बहुत थे, तो फिल्मों की दोनों बहुत अच्छा गाते हैं. तो रात को बस एक ही सिलसिला था, दोनों आपस में बहुत खुल के गाते थे और गाने गाते रहते थे, पुराने के सहगल के और रफ़ी के, और पुराने मोस्टली बहुत पुराने गाने वो गाते थे. कभी डांट पड़ी? बहुत मार भी पड़ी. हाँ बिल्कुल. अब्बा मारते भी थे, और डांट तो बहुत पड़ती थी डांट. और डांट मुझे एक्चुअली मेरी जान, मेरे को इतना शरारती बच्चा नहीं था, सो मुझे हमेशा डीपर चीज़ों पे डांट पड़ती थी कि तुम कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, तो उस पर मेरे पास फ्रस्ट्रेट हो जाते थे. मुझे हमेशा डांट पढ़ने लिखने के ऊपर ही पड़ी है. मतलब पढ़ाते थे, होमवर्क चेक करते थे? होमवर्क नहीं खास करते थे, मगर ये था कि लेकिन पढ़ाते थे या चेक मतलब करते थे? एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अब्बा की बस एक थी कि भाई तुम फर्स्ट 5 पोजीशन में आ जाया करो क्लास में. वो बहुत ज़्यादा उनका इंसिस्टेंस था. इन रेट्रोस्पेक्ट वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट अच्छा नहीं, इट काइंड ऑफ गेयर्स यू अप? नो, आई डोंट थिंक सो. आई एम वेरी अगेंस्ट इट. नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट. लगता है कि जैसे बहुत प्रेशर पड़ गया? नहीं, वो एक बड़ा अननेसेसरी प्रेशर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाट प्लान्ड आउट इवेंचुअली वाज कि डिग्रीज और
گریڈز اور یہ سب چیزیں بہت ریلیونٹ ہیں, بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں, اتنی ریلیونٹ ہیں کہ میری پریفرنس ہے کہ نہ ہی ہوئیں. اچھا, تو وہ آپ کو علم نہیں دلاتی, صرف ڈگریاں دلاتی ہیں, صرف زندگی سے علم حاصل کرنا چاہیے. نہیں, پڑھے بغیر تو کوئی علم آ ہی نہیں سکتا, لیکن یہ کہ پڑھیں ہی, مطلب poetry as a kid. I wrote stories. I was always a prose person. Okay. Poetry میرے سر سے گزرتی تھی. Do you remember the first book you got as a gift? کیونکہ اب بچوں کو کتابیں نہیں دی جاتی ایز گفٹس. میں نے بہت ساری برتھ ڈے پارٹیز میں دیکھا. I was a voracious reader. Like my pleasure in life as a child was to just read and I read. میں اپنے وقت سے بہت زیادہ پڑھتا تھا, مطلب میرے ساتھ کے لوگ کم پڑھتے تھے, مگر مجھے اردو پروز کا بہت شوق تھا. تو وہ ناول آتے تھے اور چھوٹی چھوٹی 8 آنے کی کتابیں آتی تھیں جس میں وہ کہانی کی کتابیں ہوتی تھیں, وہ ملتی تھیں آپ کو یہاں ادھر سے مختلف دکانوں سے ملتی تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ پھر وہ میں ساری خریدتا تھا اور وہ کچھ چھوڑتا نہیں تھا, تو وہ میں بہت شوق سے پڑھتا تھا. مگر جو پہلی مجھے کتاب جس نے مجھ پہ اثر کیا وہ جب میں کلاس 3 میں یا ہوں گا یا کچھ ہوں گا, تو مجھے ہمارے اسکول میں جب کوئی بچہ کوئی اچھے گریڈ, میرے کبھی بہت اچھے گریڈ, مطلب فرسٹ 5 میں فرسٹ کبھی نہیں آتا تھا, سیکنڈ بھی کبھی 4th اور 5th میں ہی کھیلتا رہتا تھا. تو میں مجھے یاد ہے بٹ تحفہ نہیں ملتا تھا اس پہ. اگر آپ فرسٹ 3 میں آتے تھے تو آپ کو سال کے اینڈ پہ کتاب ملتی تھی. تو مجھے ایک سال کتاب ملی, پتہ نہیں کس طرح, مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی, شاید کوئی اسپیچ کی وجہ سے ملی یا کچھ ملی. اس کا نام ہے دا اسٹوری آف دا لٹل بلیک ہارس, وچ واز بیسکلی چائنیز ریولوشن, جو پوسٹ ان کا کلچرل ریولوشن کے اوپر انہوں نے بچوں کے لیے لکھی تھی, کس طرح بیگرس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. اس نے مجھ پہ بہت اثر کیا کیونکہ وہ میں نے کتاب پڑھی بہت چھوٹی عمر میں. تو وہ بیسکلی تھی کہ کیسے بہت سارے بیگرز جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں, مطلب ہاؤ شل آئی پٹ اٹ, کہ جیسے مطلب مختلف بیگرز کی کہانی تھی جن کو وہ ریفارم کرتے ہیں. چائنا میں تو آپ کو پتہ نا ایک سوشلسٹ ریولوشن آیا ہوا تھا, تو اس میں وہ بیسکلی کلچرل ریولوشن بھی تھا. تو اس ٹائم پہ چائنا میں وہ پھر وہ اس کے اوپر ایک بہت ساری ان کا لٹریچر آتا تھا. اٹ واز ون آف دوز سورٹ آف سوشلسٹ پروموشن بکس, بٹ اٹ ریئلی افیکٹڈ می بیکاز آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ society for the first time and after equality reading. And humanity And change. I think change. More than equality or humanity, I started thinking about the idea of transformation because that book talked about a beggar transforming from a beggar to a very functional person in society. And those books were very black and white. So they talked about things very simply that, if a beggar can transform into the best person in society. So it was one of those fictitious books. But وہ مجھے بہت افیکٹ کی. سو دیٹس آئی جسٹ کیم اکراس اٹ ریسنٹلی, تو وہ مجھے پھر سے یاد آ گیا کہ وہ میں بہت شوق سے کچھ 6-8 دفعہ پڑھی تھی. تو وہ میری پہلی. Did you paint? No, I don't think. Did you write poetry? As a kid? I wrote stories. I was always a prose person. Okay. Poetry میرے سر سے گزرتی تھی. Poetry never, and even up till now, has never had much of a role, although we write music and everything. But poetry has always kind of has still not entered my life, to be honest. When did you write your first song? مطلب چھوٹی عمر کی بات کر رہی ہوں. Did you make a melody? Did you share it with your parents? کچھ آیا دماغ میں کہ میں کچھ. So my music journey begins with basically a fight with, مطلب میرے ابا اور ان کے تعلقات خراب ہو گئے, میوزک میری ایسے شروع ہوا. Because اس سے پہلے it's so funny that by the time I think when I was growing up and I was an adult, and I wasn't much of a troublesome kid, but the fact that life was all about getting good grades and getting to some American university, and because my father was one of the first Fulbrights and a very highly educated person who would always come universities میں ٹاپ کرتے تھے, اور گورنمنٹ کالج کے وہ کیا ہوتا ہے وہ جو یونین ہوتی ہے اس کے سالہ سا, مطلب one of those exceptional students جو کہ because all he had seen was poverty before that, so his only way out in life was کہ پڑھو گے
اور اچھے لوگ اینڈ بیکم اے ویری ویری پرومیننٹ سول سرونٹ. اینڈ سو وہ ان کی تھی. اینڈ دیٹ ٹائم ہی واز اے سیکرٹری ٹو دا گورنر, سو اٹ واز اے ویری ویری ڈیورنگ ضیاء الحق's time, so it was a big deal. It's the same time when my grandfather was getting hanged by Zia ul Haq. So dad was a very important person in handling, you know, the Atak conspiracy, and General Jalani, if you remember, used to be the governor. Yeah. تو اس ٹائم پہ پھر میں جب میوزک کا وقت آیا تو میرا ان سے اختلاف ہو گیا, بیکاز وہ کہتے تھے بھائی یہ نہ کرو. راک میوزک مجھے پسند تھا, اور امی اور ان کا پوزیشن تھا کہ میوزک نہ کرو تم. تو راک میوزک کیسے پسند ہو گیا؟ میں اس کو سو اٹس ویری فنی کہ How did you, I mean, attract کرتی ہے نا کوئی چیز when you are in an environment جہاں classical music ہے, جہاں وہ مجھے کبھی بھی اپیل نہیں کرتا تھا. نیور پرانے گانے میلڈیز اپیل کرتی تھی, بٹ مجھے جنرلی I never liked, I'm a very sound driven person. If something doesn't sound right, I'll get put off. So I remember when I used to hear the recordings on those cassette players, and I would hear all those 80s کے فلمی گانے جس میں لتا منگیشکر وغیرہ تھا, I used to find it very jarring. I used to find it extremely jarring. 80s کا میوزک تھا نہیں, اور اس سے پہلے کا میوزک جو تھا وہ مجھے اچھا لگتا تھا, لیکن جب مما ابا گاتے تھے, so even اس کی recordings we didn't cut it for me. It would, and I suppose because of the simple reason that eventually we built speakers and amplifiers and got into that world, so now I can see the difference کہ جب کہ وہ جو ایک سونک کی جو اس کی جو اس ساؤنڈ کی جو ایک بیسک لمیٹیشن تھی کہ اتنی چھوٹی سی آواز آ رہی ہے, وہ میرے بالکل دماغ میں رجسٹر نہیں ہوتی تھی. ویسٹرن میوزک میں بہت آپ کو بڑی آواز ہوتی تھی, ڈرمز کی آواز آتی تھی, اینڈ اٹ واز ناٹ جسٹ اے جمبل آف ساؤنڈ, یو نو. ہیئر اٹ واز جسٹ اباؤٹ لیرکس, سو ہیئر دا میوزک از ڈریون بائی میلوڈیز اینڈ لیرکس. دا ویسٹرن میوزک واز سو مچ مور ڈائنامک, یو نو, a range of, you could hear the instruments and you could hear the drums and the guitars and everything. So it was a lot more. So what did you choose to go and study in college? No, I didn't. So what happened was that till I was in my O levels, that's when my first sort of musical, my cousin introduced me to music, and I was in class 6 or 7, and I remember there used to be this band called Def Leppard. You might have heard of them. Very famous British band. So I heard their song, and I was like, this is what I want to do. This is all that I want to do. I want to be on stage playing, you know. I saw that music video with a lot of people, you know, in a concert going crazy in front with the band. And I was like, this is it. This is the ultimate euphoria that one can experience. And I used to watch it, the same song over and over again. I just had access to 1 or 2 music videos. وہ مجھے فارم. So by the time I picked up the guitar, and you know, تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ I'm a very serious self-learner. مجھے آپ کچھ سکھا نہیں سکتے, مجھے خود ہی سیکھنا ہوتا ہے. I'm very bad at learning. I'm learning that now, how to learn from someone else. But I never took a tuition. Even in the class, I'll figure it out for myself. You know, I remember everything from how to write alphabets all the way to understanding scientific concepts was my own personal journey. The teachers could barely do much with me. Did you open up anything in the house? All the time. And put it back together, like radio ko khola aur ہاں میں تو سولڈرنگ کرتا تھا, اپنی کائٹس بناتا تھا, اپنے میوزیکل انسٹرومنٹس تک بناتا تھا بچپن میں. دیٹ واز سم تھنگ دیٹ ہیڈ اے ویری ویری بہت ہی ایک میری بڑی ایکٹیو چائلڈہڈ تھی اس لحاظ سے. اینڈ ابا واز ویری سپورٹیو کہ مجھے اردو بازار لے جائیں گے کہ تم نے گڈیاں بجائے خریدنے کے کہ وہ بسنت پہ خریدو, بناؤ اپنی گڈی, یا اپنے الیکٹرانکس بناؤ, اپنی کچھ بھی کرنا, you have to, so it was do it yourself kind of a thing. Because I remember that the kids of that time کہ وہ اپنے speakers بھی خود بناتے تھے. ہاں بالکل ہے نا, وہ لا کے چیزیں and they would fix it together. وہ میں کرتا تھا. ہے نا, مجھے یاد ہے کہ as a kid مجھے بہت I was intrigued کہ یہ ریڈیو کا پورا سسٹم کیسے چلتا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد کیسٹ آیا, but by the time you arrived in this world there was so much more. ہاں میں نے کہا آپ کے ٹائم میں it was more about discovering کہ یہ کیسے آتا ہے. ہمارے ٹائم میں we took it for granted because بڑھ چکی تھی چیزیں. So it was more about یہ ہم کیسے بنائیں گے, اپنا نیا ریڈیو کیسے بنائیں, اپنا وہ مطلب ڈالبی سسٹم کیسے کریں. وہ تو خیر بہت بات کی بات ہے, مگر یہ تھا کہ my time started, ہمارے ٹائم میں DIY do it yourself کا ایک کانسیپٹ آہستہ آہستہ رائز کرا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ہال روڈ سے جاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ملتی تھیں الیکٹرانک پروجیکٹس کے لیے کہ اپنا
FM ٹرانسمیٹر بنائیے, اپنا ریڈیو بنائیے. تو وہ ہم یہ ابھی بھی ہے ہال روڈ میں جگہ ہے بسم اللہ مارکیٹ, وہاں جا کر کے ہم خریدتے تھے اور پھر ان کو بناتے تھے. اور ہر اسکول میں کوئی ایک یا دو اس طرح کے نرڈز ہوتے تھے, کوئی ٹیچر ہوتا تھا, تو پھر یو وڈ سٹ اینڈ ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ. انفارچونیٹلی فار می میرے بہت کانسیپٹس وارپ تھے اباؤٹ دا بیسک تھنگس, تو میں بہت غلط مدد کر رہا تھا, ہر چیز کو خراب کر دیتا تھا. آئی ریممبر کہ ایک ٹائم میں سولڈرنگ گن فگر آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ سولڈرنگ گن سے میں اپنے الیکٹرانک بلب کو جوڑ لوں کہ بجائے اس کو ٹیپ سے جوڑنے کے, تو میں تاروں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا. سو آئی ریممبر گوئنگ ود مائی فادر ٹو ہال روڈ, اینڈ دس از اے ویری ویری ویوڈ میموری کہ میں نے کہا مجھے سولڈرنگ گن دلوا دیں. سو ہال روڈ سے پہلے بیڈن روڈ آتا ہے نا, بیڈن روڈ میں آپ کو سب بجلی کا سامان ملتا ہے, ہال روڈ میں سب الیکٹرانک کی یہ چیزیں ملتی ہیں. تو ہم نے کہا چلو بیڈن روڈ سے ہی خرید لیتے ہیں. اور بیڈن روڈ سے جب ہم خریدنے گئے تو وہ جو سولڈرنگ گن تھا کاویہ جس سے آپ ٹانکے نہیں لگاتے, وہ ہم نے خرید لیا استری والا, بہت ہی پاور واٹیج والا, کوئی ہیوی ڈیوٹی والا. اور ہم نے کیا کرنا تھا کہ چھوٹے چھوٹے 2 روپے کے جو بلب نہیں تو ان کے پیچھے تار لگانی تھی, تو ہمیں تو بہت چھوٹا سا ایک سولڈرنگ گن چاہیے تھا. تو ابا نے کہا یہ لے لو. وہ میں لے کر آ گیا گھر میں, ڈین پولن میں ہم GOR میں رہتے تھے, مجھے یاد ہے. تو اب کیا میں جب جلانے کی کوشش کروں تو وہ بلب پیچھے سے ملٹی کر جائے, بیکاز وہ اتنا پاورفل تھا. اب اس پروسیس میں ایوری ونس ان والا بیرلی 7 or 8 میرا جلنا شروع ہو گیا, مطلب میرا کبھی ہاتھ جل جائے. اب ایک بچہ 7 سال کی عمر میں اتنا کوئی استری سے زیادہ گرم چیز کو استری کو وہ کرتا تھا, وہ جلے تو وہ روئے گا. No, so he doesn't know this, he just bought it. So I started, مجھے ایک دفعہ جلا. اب میں نے دیکھا تو کوئی رونے کا کوئی سین نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, تو بچہ اب کوئی ساتھ میں بندہ کس کے لیے روئے گا, اٹینشن کس سے لے گا. پھر تھوڑی دیر بعد میں جب کروں میرا ہاتھ جلتے 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 میرا ہاتھ ریگولرلی جلنا شروع. کچھ دیر بعد مجھے پتہ لگا کہ میں سے غلطی سے ٹانگ پہ گر گیا. اب سڈنلی میرا فوکس ہٹ گیا from trying to put that bulb in, but it became an exercise in pain, how much of pain can I tolerate? And I literally learned to take that soldering gun and put it on my leg and not feel the pain. This was a 7-year-old kid. In that passion کہ میں وہ کسی طرح bulb بنا لوں. So burning did not bother me. And that's when I realized کہ میری جو driving force ہے نا as a person, وہ اتنی زیادہ ہے. If I have something to if I have something to do, if I have something to create, then these things will, that's when I learned it. And I learned کہ یار یہ جو مرضی ہو جائے I can do it. تو میں ایونچولی کر بیٹھا, وہ میں نے بنا دیا. تو وہ ابھی بھی میں کسی کو ملتا تو میں کہتا ہوں کہ یار 7 سال کی عمر میں اگر آپ کو ایسے موقع ملیں اور آپ ان پہ ریمینسنس کریں, ان پہ ریفلیکٹ کریں بعد میں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشن کی بنیاد پڑتی کہاں سے ہے. I suppose when you, and every kid goes through this in their lives, when no obstruction, no kind of nothing will stop him. It could be something as simple as trying to make a circle and he's not being able to do it, and then what he'll go through it to make it happen. مجھے یاد ہے مجھ سے 8 نہیں بنتا تھا, the way you're supposed to, like to make 2 circles and put them on top, and that was my innovation, and I was very aware of the fact that I'm innovating. Because my father would get frustrated کہ تم سے کیوں نہیں ہو رہا, and I'd be like, okay fine, I'll do it differently. And then the fact that he immediately recognized that small attempt of mine and then injected in me کہ یار you must innovate, you must create new ideas. But that's very special. Usually پیرنٹس شاید نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹن روڈ ہی جو ہے بالکل. سو بس میری زندگی اسی کی پھڈے میں, اسی کی ٹگ آف وار میں گزر گئی پوری زندگی. یوزلی ماں باپ کہتے ہیں نہیں وہی کرو جو ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے پیرنٹ آپ کی مدد کر دیں نہیں, وہ بڑے mixed up. So my father would say to me کہ Linur, never become a doctor or a civil servant, go and do something else. But then he wanted me to do it the standard way. تو میوزک بھی اس طرح انہوں نے, coming back to the music بھی انہوں نے اس طرح سے کہا کہ تم نہ پرسو کرو, because he was scared کہ بھئی بچہ پڑھائی چھوڑ کے میوزک میں لگ جائے گا. تو او لیول تک کے ٹائم میں مجھے یاد ہے کہ میں نے لٹرلی جا کے 9ویں کلاس میں او لیول کا امتحان دے دیا, 9ویں کلاس کے لاسٹ ویک میں, جسٹ سو دیٹ آئی کین just get it out of the way. اور بغیر ٹیوشنس کے, اور میرے اچھے خاصے گریڈز بھی آ گئے. آئی تھنک 6 یا 5 اس کی بڑی بات تھی, یا 3 یا 4 3 ایک دفعہ آئے, پھر اور کہیں سے, مطلب کوئی اچھا گریڈ آ گیا. اٹ واز پریٹی ڈیسنٹ گریڈ. ابا نے کہا نہیں تم کوشش کرو کہ تم سینے کے امیج میں 100. تو میں نے او لیول بھی دیا, سینے کے امیج بھی دیا.
وہاں سے پھر میرا سارا سلسلہ درم برم ہونا شروع ہو گیا. بیکاز پھر میری جو ایجوکیشن تھی وہ اس سے پہلے میری ایجوکیشن کے لیے ہوتی تھی اور صرف سیکھنے کے عمل کے لیے ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ گٹار بھی میں نے اس طرح بجانا سیکھا. میں اپنا گٹار بنانا شروع کر دیا بیکاز میں لیفٹ ہینڈیڈ ہوں, تو میرے پاس مجبوری تھی کہ بنے بنائے گٹار نہیں ملتے, اپنے گٹارز بنائے. مجھے یاد ہے اس سب میں مجھے اماں بہت سپورٹ کرتی تھی. بیئر ان مائنڈ ابھی تک رضا میری زندگی میں نہیں آئے تھے میرے نانا سے, ابھی تک میرا کانٹیکٹ اس طرح سے نہیں ہوا تھا, مطلب بہت سرسری کانٹیکٹ تھا. بٹ تو اماں مجھے سپورٹ کرتی تھی. نانا نے تمہیں ڈسکور نہیں کیا تھا؟ میں نے نانا کو ڈسکور نہیں کیا تھا, ٹو بی آنیسٹ. بچے بہت بات, مطلب اولڈر پیپل ڈسکور دا چائلڈ اینڈ دا اسپارک اینڈ دا گفٹ. بالکل. بٹ واٹ ہیڈ ہیپن, اس کے پر میں بھی آتا ہوں کوئکلی. بٹ دا پوائنٹ از کہ او لیولس کی حد تک میرے ابا کے ساتھ اپنی ڈسٹینسنگ ہونا شروع ہوئی تھی, کیونکہ میرے ابا میرے سب سے کلوز ابھی بھی, مطلب اب تو خیر تھنگز دین چینجڈ آفٹر دیٹ, بٹ دا فیکٹ از دیٹ او لیول کے ٹائم پہ این اے لیول کے ٹائم میں یہ ڈلیما شروع ہو چکا تھا کہ بھئی تو میں اپنی زندگی میں اپنی سمجھ اور عقل کو بڑھانا چاہ رہا تھا, اور ابا کا انٹرسٹ تھا کہ بس میں باہر جا کے اپنا سیٹ میں اچھے امتحان لے لوں, یہ کر لوں وہ کر لوں. سو او لیول تک تو میں پش آف کیا, اے لیول کے حد تک میری پھوک نکل گئی. سو بائی دا ٹائم آئی ریچ ٹو دا اے لیولس تھنگ آئی ہیڈ کمپلیٹلی لاسٹ انٹرسٹ in studies and also music. And I just lost interest. I lost interest in life, and I made the mistake of going to. So मेरा school 150 रुपये महीने की फीस का school था, जो by the time I reached to my O level, because the नया O level शुरू. हमारा school ऐसा था कि जब कोई बंदा अंग्रेजी में बात करता था ना वहाँ पे, तो उसको prefect बना देते थे. It was that kind of a school. अभी वो ज़ियाउल हक के दौर से बाहर निकल रहा था, اور education جو تھی وہ بہت ابھی مکسڈ اپ تھی. کریسنٹ ماڈل, تو یہ بڑا مشہور اسکول تھا, اور یہ میٹرک میں بہت ایچسن او لیول کے لیے مشہور تھا, یہ میٹرک کے لیے مشہور تھے. بٹ میٹرک میں نے کرنا نہیں تھا, تو انہوں نے جب نیا او لیول شروع کیا تو وہاں ان کے پاس ٹیچرز بھی نہیں پورے ہوتے تھے, تو وہ پھر میری اپنی ایک سیلف لرننگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. میں اپنے گانے لکھا کرتا تھا, which were all songs about, یہ لوگ کیسے بدلیں گے, سوسائٹی کیسے بدلے گی. تو میں اس طرح کے ورڈز ہر وقت اپنے ساتھ پین ڈاؤن کرتا رہتا تھا. But I was just getting very sick and tired of this whole degree business, this whole getting the good grades and, getting to America. And I did get admission in quite a few universities. But that's when Raza walked into my life, and that's when things changed. And what happened was that A level school میں تو میں جب گیا پڑھنے کے لیے, تو وہ کریسنٹ ماڈل سے ایک بلومفیلڈ ہال کے نام سے ایک اسکول ہوتا تھا, وہ کھلا. اس کی فیس اس وقت 3000 روپے تھی یا پتہ نہیں تھی. It was a big jump. وہاں امیر لوگ پڑھتے تھے. میرے اسکول میں کریسنٹ ماڈل میں پڑھے لکھے, مطلب اٹ واز دا ٹاپ اسکول, بٹ وہاں آپ کے ساتھ آپ کے چپراسی کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے. مطلب وہاں یہ پیسہ اور یہ سب مٹیریل چیزوں کی گنجائش نہیں تھی, بیکاز وہاں میجورٹی لوگ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے تھے. سو nobody could come and flaunt, and if it did, was considered very bad generally, your riches, or so people would not come and bring their expensive pencil boxes, for example. That was not the culture there. The culture was کہ کس نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. That was the last of that time. I think اس کے بعد پھر وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے. بٹ وہاں پہ پھر مجھے یاد ہے کہ وہ ٹائم میں پھر میں جب اے لیولس کرنے آیا تو یہ ایک اور دنیا تھی. یہاں پہ مجھے یہ تک نہیں پتہ تھا کہ سگریٹ کیسے پی جاتی ہے, جوائنٹ کیا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں کیا ہوتی ہیں, بٹ وہ لوگ کر رہے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے. اور ہمیں خبر ملتی تھی کہ آج وہ فلاں لڑکی پکڑی گئی, کچھ کرتے. میں کیا تھا اسکول میں کہ بھئی یہ گرلز کو ایجوکیشن ہے, لڑکیوں کا شوق ہے, کہ بھئی لڑکیاں کہیں زندگی میں ہے ہی نہیں, تو بہت شوق تھا کہ لڑکیاں کلاس میں. لیکن جیسے ہی گیا تو وہ لڑکیاں اتنی ایڈوانس تھیں میری لمیٹڈ عقل کے مطابق, کہ وہ بالکل ہی مجھ سے ہینڈل ہی نہیں ہوا. میں بالکل ہی مرجھا گیا میں, اور میں بالکل نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. تو وہاں بیٹھ کے پھر میں اپنے گانے لکھا کرتا تھا, which were all songs about, یہ لوگ کیسے بدلیں گے, سوسائٹی کیسے بدلے گی. تو میں اس طرح کے ورڈز ہر وقت اپنے ساتھ پین ڈاؤن کرتا رہتا تھا. اسی ٹائم پہ I had been exposed to English music and I had formed a band, اور وہ لوگ بہت اچھے تھے. وہ جو میوزیشنس تھے اس میں مکال حسن لوگ ساتھ بھی کام کرتے تھے, یہ لوگ بہت ایڈوانس تھے, تو ان سے میری بڑی لرننگ ہوتی تھی. ایک حمزہ جعفری تھے, ایک محمد علی جعفری تھے, بس بعد میں ان میں سے ایک لوگ میرے بینڈس کا بھی حصہ بن گئے.
بٹ ان لوگوں سے بہت سیکھتا تھا اور سیلف لرننگ کا پروسیس تھا. لیکن ان کے ساتھ بھی میل ایڈجسٹڈ تھا بیکاز میں جو باتیں کرتا کہتے تھے یار تم بہت ہائپر ہو, ہم تمہیں ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں, یو ٹو مچ آف انرجی. اینڈ تو میں بالکل ڈیورنگ مائی کلاس 10th اینڈ آل دا وے ٹو 12th 13 میں بہت لاس تھا اور بالکل دل اٹھ چکا تھا میرا ہر چیز سے. کلاس میں بھی جاتا تھا, میں نے سال بھی ریپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس میں سنا تھا اگلی کلاس میں اور لڑکیاں پڑھنے کو آئیں گی, وہ بھی بوگس نکلی, تو سب کچھ میرا بوگس, لائف اسٹائل بہت بوگس ہوئی ہوئی تھی. دیٹس اس ٹائم میں مجھے یاد ہے کہ میں رضا کے گھر گیا, سیٹ کا امتحان کی ٹیلی فون پہ آپ رجسٹریشن کر سکتے تھے, تو میں ٹیلی فون, ان کے پاس انٹرنیشنل ڈائلنگ بھی تو بڑی بات تھی اس وقت کے, ہر ایک کے فون میں یہ فیچر نہیں تھا, تو میں کرنے لگا. تو انہوں نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی کے ساتھ؟ میں نے کہا I have no idea, I'll probably go study some music. I can picture him, I can even hear him say that. So I can do some I'll probably go study economics کی spelling بھی نہیں آتی تھی مجھے اس وقت کہ میں ایسے کچھ کر لوں گا. You never thought of sound engineering? No, I said کہ میں میوزک میں کچھ کر لوں گا واٹ ناٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ بیسکلی یو ہیو نو آئیڈیا. وائی؟ آئی سیڈ آئی ہیو نو آئیڈیا بیکاز میوزک سے میرا دل اتر چکا تھا, میوزک میں میرا انٹرسٹ نہیں رہا تھا اس وقت, میں بہت کنفیوز تھا. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو سیٹسفائی مائی فادر بیسکلی. تو ہی سیڈ ٹو می کہ یار, اور میں نے کہا بتا مجھے ہر چیز کا شوق ہے, مجھے میوزک کا بھی شوق ہے, مجھے ہسٹری کا بھی شوق ہے, تو بس مجھے مطلب, اور اوبیسلی مجھے what I communicated to him was کہ مجھے لگتا ہے میں بس جیک آف آل ٹریڈ رہ جاؤں گا, ماسٹر آف نن رہوں گا, تو یہ بڑا غلط ہو جائے گا. And I'm very concerned about it. So he said, if I teach you something through which you can become a specialist in specialization, so would you be interested? میں نے کہا specialist in specialization. کہتے ہیں ہاں, کہ تمہیں میں سکھا دیتا ہوں ایسا کام جس سے تم کچھ بھی کرنا چاہو تو تم اس میں اسپیشلسٹ بن جاؤ. مطلب میں تمہیں جیک آف آل ٹریڈ سے نکال کے ماسٹر آف آل ٹریڈ سکھا دوں, لیکن آل ٹریڈز بینگ دی اپوزٹ آپریٹو ورڈ, کہ ایک چیز میں نہیں. میں نے کہا I love it. تو نے کہا وکالت سیکھ لو. اور نے کہا وکالت تم اس طرح سیکھ لو کہ وکالت جو میں کرتا ہوں وہ بہت فرق ہے, بیکاز اس میں انہوں نے مجھے کچھ کہانیاں سنائیں کہ وہ خیر لمبی بات ہو جائے گی, بٹ لانگ اسٹوری شارٹ کہ تم اب بہت ساری چیزوں میں اسپیشلائز کر سکتے ہو. جس طرح کی وکالت میں نے کی ہے اس میں دیکھو میں میوزیکل انسٹرومنٹس بھی بنا لیے, میں نے پالیٹکس بھی کر لی, میں نے اور بہت سارے کام کر لی. ان کا انسٹیٹیوٹ بھی سب شروع ہوا تھا, دیکھو میں کتنا کام کرتا ہوں. تو یہ سب میں نے وکالت سے سیکھا ہے, تو تم بھی وکالت کر لو. I didn't even think twice about it. Yes, I'll do it. And I agreed instantly. تو میں واپس آیا, اور مجھے ایکچولی ایک اور ہی بہت بڑا ریلیف تھا کہ چلو ابھی امریکہ جانے کے چکر سے باہر نکلے اور ایوری تھنگ. تو ابا واز لائک اچھا چلو لیٹ ہم ٹرائی, اس کی اس وقت A-level کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا, کچھ بھی نہیں آیا تھا. تو انہوں نے کہا تم جاؤ 2-3 مہینے ٹرائی آؤٹ کرو. اور میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. پھر وہاں جب میں جا کے بیٹھا تو رضا نے تو کوئی خاص لفٹ ہی نہیں کرائی, اور بس میں سیٹ کیا تم چونکہ دیکھو ابھی تم نے A-levels کیا ہے تو وکالت تو لوگ LLB کے بعد کرتے ہیں, تو تمہیں تو بہت ٹائم ہے, تو تم سیکھے جاؤ, تو میں تمہیں زیادہ کچھ دیکھوں گا نہیں. بٹ میں وہاں پھر بور ہونا شروع ہو گیا, بیکاز مجھے تو سمجھ کچھ نہیں آتا تھا, اور وہ لوگ باتیں کرتے تھے میرے سر سے گزری ہوتی تھی جب لاء کی باتیں کرتے تھے. ہز آئیڈیا واز کہ ایکسپوز ہوئے گا تو سمجھ جائے گا. تو پھر وہاں پہ پھر میں نے کہا یار انف از انف, آئی بیٹر ٹیک مائی رینز ان مائی ہینڈز ناؤ. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ اسٹڈینگ اگین اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریڈنگ لائک اے مینیاک, اینڈ اسٹارٹڈ doing a lot of things, started reading literature again, started reading a lot of English literature that I hadn't read before. پھر مجھے شوق ہوا, پھر میں نے چیخوف پڑھا, موپاساں پڑھا, پھر داستویسکی زیادہ نہیں پڑھا, پھر یہ میں نے شارٹ سٹوریز کے پیچھے پاگل ہو گیا میں, جس کی D.H. لارنس کو پڑھا, جو رائٹر ملتا گیا پڑھتا گیا. پھر سائنسز کا شوق ہو گیا, پھر میں سائنس کی ہسٹری پڑھنا شروع ہو گیا. پھر وہ میرا ٹائم وکالت سے زیادہ پڑھنے لکھنے میں لگ گیا, اور وکالت میں بھی میں وہ چیزیں پڑھتا تھا جو مجھے جورسپروڈنس اس طرح بہت انٹرسٹ, فلاسفی کا شوق ہونا شروع ہو گیا. تو اور پھر میرا رضا کے ساتھ کنیکشن ہونا شروع ہوا, ناٹ تھرو لاء بٹ دا کانورسیشنز ہی وڈ ہیو اباؤٹ ہز فلاسفی اینڈ آل دیٹ اسٹف.
تو پھر وہ میرا ایک وہاں سے کچھ پھر وہ میں نے اپنے میوزک میں کنورٹ, پھر میرا کہا یار میں میوزک کروں گا, پھر میں لیرکس لکھنے شروع کیے, اور پھر اس کے بعد آبویسلی ہسٹری گاٹ کریٹڈ اینڈ وی گاٹ فیمس اینڈ ایوری تھنگ. پھر لا چھوڑا ایک دم سے, ایک دن کے ڈیسیجن پہ لا چھوڑا میں نے. جب لائسنس ہو گیا 25th برتھ ڈے پہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب یا تو میوزک کرنا ہے یا لا کرنا ہے, بیکاز رضا نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کرنا پڑے گا. میں نے آ کے بولا کہ 25ویں سالگرہ پہ لائسنس سب میرے پاس تھا, سب کچھ تھا, کہ میں میوزک کرنے جا رہا ہوں. اینڈ دین آئی لیفٹ دا نیکسٹ ڈے. سب وہ جو پیسے شیسے تھے سب سائڈ پہ رکھ دیے, سب کچھ جو بھی تھا میرے پاس. میں نے کہا چلو پھر بیک ٹو زیرو. تو حمزہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے تم طارق بن زیاد ہو, تمہیں اپنی بوٹس برن کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور تم ہر وقت اپنی کشتیاں جلاتے ہو. تو ناؤ ان ریٹروسپیکٹ اگر آپ کشتیاں نہ جلائیں ہاں تو پھر آپ وہیں رہیں گے نا اس باکس میں, I suppose, ہے نا. اگر اس باکس سے باہر نکلنا ہے, کوئی نئی چیز کو ڈھونڈنا ہے, بالکل. تو آئی تھنک یو آر اے سیکر. That's what I feel that you are. I'd like to be a seeker, ہے نا. yes. And it's very interesting you say that. Yeah. Because I named my daughter Sanjana. And Sanjana basically, اس کی ویسے بہت معنی, لیکن the meaning of that is a Sanskrit word, is a truth seeker. So I was and I came across this word through my grandfather as well. کہ انہوں نے کہا یار انہوں نے اپنا انسٹیٹیوٹ کا نام رکھا تھا سنجن نگر, جس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ لوگ سچ ٹروتھ سیکنگ کرتے ہیں, سچ کی تلاش میں جو لوگ تلاش میں لگے رہتے ہیں. تو وہ دیٹ بیکیم دین ایونچولی مائی الٹیمیٹ پرپز ان لائف, اینڈ دیٹس ویئر ایوری تھنگ از سورٹ آف ناؤ کنسالیڈیٹنگ اٹ سیلف. اینڈ پہلی محبت کب ہوئی؟ پہلی محبت انفیچویشن بھی کاؤنٹ کرے گی. ہاں وہ پہلی تھی انگریزی کی ٹیچر ایک ہمارے اسکول میں پڑھاتی تھی. اس سے پہلے ایک لڑکی میرے پہ عاشق ہوئی تھی, تو وہ مجھے بہت میرے سے وہ مجھ پہ زیادہ عاشق تھی, مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ مگر بہت چھوٹی سی عمر میں مجھ پہ تھی, تو وہ مجھے ہم ان کے گھر جب جاتے تھے تو میں نوٹ کرتا تھا کہ ان کے ماں باپ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ وہ لڑکی مجھ سے زیادہ انٹریکٹ کیوں کرتی ہے, بیکاز وہ لڑکی بیسکلی بڑے بلیٹنٹلی کہتی تھی کہ میں اس کو بہت پیار کرتی ہوں. مجھے نہیں پتا تھی یہ بات, جب مجھے پتہ لگی تو میں اس دن کے بعد سے گھر جانا چھوڑ دیا. میں نے کہا دس از ناٹ گونا کٹ. بٹ پہلی محبت وہ محبت نہیں تھی, بس انفیچویشن تھی. سوچا کرتا تھا ان کے بارے میں. وہ تو ہوئی تھی ادھر ٹیچر سے, اس کے بعد انفیچویشنس ہوتی تھیں بہت زیادہ. کیا چیز اٹریکٹ کرتی تھی اباؤٹ گرلز؟ What fascinated you? But دیکھیں نا, I'm born in an environment جہاں لڑکیاں ہیں ہی نہیں. So and add to that my ننیحال کی genes where my great grandfather says کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی بچہ عورت دیکھی ہی نہیں ہے, یعنی کہ دنیا کی ہر عورت ان کو خوبصورت لگتی ہے, اور ان کی باقاعدہ اینڈ یو نو مطلب ہمارے یہاں تو ہماری وہ جگن کی جو بڑی بہن ہے نا چنکی, وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہی 1.2 ٹائمز میرج کے ساتھ ہے. مطلب ہر بچے کی 1.2 ٹائمز میرج ہو چکی ہوتی ہے. اتنی شادیاں ہیں ہمارے, آپ کو تو پتہ ہے, ملٹیپل. سو مجھے اور آج تک میں مجھے بس لڑکی اچھی لگتی ہے, بس ہر لحاظ سے اچھی. مجھے کبھی کوئی بری نہیں لگی. سو ہر چیز اچھا تھا, جو بھی ذرا سا پیار سے بات کر لے, تھوڑا سا لفٹ کرا دے, تھوڑا سا مطلب بات کر لے, تھوڑا سا انٹرسٹ لے لے, تو ہم اس کے عاشق تھے اور آج تک ہیں, رہیں گے جس طرح سے ہو جائے. تو وہ تھا, that's how it worked. But actually it is important راؤنڈڈنیس کے لیے انسان کی جو شخصیت ہے اس کے بننے میں یہ بہت ضروری ہے, یہ انٹریکشن ہونا خواتین کے ساتھ بات کرنا. بالکل, because I think you learn a lot. نہیں دیکھیے, جب میں بڑا ہو رہا تھا نا, تو اگر کسی دن ہمارے اسکول میں کوئی ٹیچر دوپٹہ اس کا سر سے اٹھا ہلتا تھا نا, تو سب لوگ ایسے مڑ کے دیکھتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دوپٹے کے بغیر ہم نے سڑک پہ چڑھتے ہوئے کوئی عورت نہیں دیکھی تھی. تو بہت ٹیبوز تھے, بہت مطلب ہم اس کا پروڈکٹ ہیں. یہ ایکچولی ہمارے ماں باپ کے ٹائم میں, آپ کے ٹائم میں اتنا برا سچویشن, یہ صرف ہماری ہی گروئنگ اپ میں تھی, صرف 80s کی گروئنگ اپ کا پرابلم تھا. تو اس سے آپ لوگ بھی بچ گئے, ہمارے ماں باپ بھی بچ گئے, ہم اس کے سفر ہیں. اور ہمارے فوراً بعد یہ 10 12 15 سال کا زون تھا. پھر اس کے بعد جب
ضیاء الحق کے بعد پھر یہ سلسلہ مشرف کے ٹائم سے کھلنا شروع ہو چکا تھا. تو آج تو آپ جو دنیا دیکھتے ہیں وہ دنیا ہم نے تو مطلب تو ہم وہ اس زمانے میں لڑکی جو تھی یا عورت جو تھی وہ ایک جنوینلی ایک مسٹری تھی, اسپیشلی اگر گھر میں نہ عورتیں ہوں یا مطلب کچھ نہ ہو تو بس پھر رومانس تھا اور امیجنیشنس تھیں اینڈ کتابیں تھیں. فلموں کا اتنا ٹائم نہیں تھا, فلموں کی سٹوریاں اور سنیماز بھی نہیں تھے اس وقت, سنیماز بھی نہیں تھے, فلمیں بھی بہت اچھی ہاں, اور انڈین فلموں میں جو ریفرنس تھا انگریزی فلموں میں اگر کس سین آتا تو ہمیں بند کرنے کی, تو وی ناٹ الاؤڈ ٹو واچ اے کس, سو اٹ واز اے بگ ڈیل. اب تو خیر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تھوڑی دیر بعد جب رومانس ختم ہوتا ہے پھر آپ کے جھگڑے, جب آپ بریک اپ کے ٹائم پہ جاتے ہیں, جب آپ لوگوں کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اسٹیج میں ہوتے ہیں, تو میں بہت زیادہ پھر میری محبت چلی شفٹ ہو گئی تھی میرے اس میں جو میں اپنے ذہن میں امیجن کرتا تھا. سچی معنی میں اصل میں محبت کب ہوئی؟ اتنے ساری انفیچویشنز کے بعد. جب مجھے لڑکیوں سے ایکسیس ہو گیا تو مجھے ہر ایک سے محبت ہی ہوتی تھی ہر دفعہ, اور آج تک ہوتی ہے. محبت مجھے بہت ہوتی ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ میں کو ایگزسٹ کر سکتا ہوں اس انسان کے ساتھ فار اے ویری لانگ ٹائم. سو محبت پہلی دفعہ اگر مجھے ہوئی ہوگی تو وہ ون سائڈڈ تھی. وہ ایک آئیڈیا سے محبت تھی ایک لڑکی کے, لڑکی مجھے نہیں پسند کرتی تھی. اس کے بعد پھر میری ریلیشن شپ شروع ہو چکی تھی. سو آئی واز ان ریلیشن شپ آل دا ٹائم. تو آل آئی لرن, سو میری محبت کبھی ہو نہیں, زیادہ آگے جا نہیں پاتی تھی, بیکاز جو ریلیشن شپ کی نانسنس ہوتی ہے وہ امیڈیٹلی میرے لیے سرفیس کر جاتی تھی. اینڈ دیٹس آل دیٹ آئی واز ڈیلنگ ود. جو ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں, جب تھوڑی دیر بعد جب رومانس ختم ہوتا ہے پھر آپ کے جھگڑے, جب آپ بریک اپ کے ٹائم پہ جاتے ہیں, جب آپ لوگوں کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اسٹیج میں ہوتے ہیں, تو میں بہت زیادہ پھر میری محبت چلی شفٹ ہو گئی تھی میرے اس میں جو میں اپنے ذہن میں امیجن کرتا تھا, جو رومانسز میں امیجن, جو میں گانوں میں پھر ٹرانسلیٹ کرتا تھا, آئیڈیاز میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا. بٹ اس طرح سے آئی ڈونٹ نو اف آئی ایور جو ٹپکل محبت ہوتی ہے وہ مجھے شاید اس طرح سے اگر کبھی ہوئی تو وہ پھر آفٹر مندانہ کیم ان مائی لائف اینڈ دین وی اسٹک ود ایچ ادر فار اے لانگ ٹائم, تو پھر وہ ایک محبت میں کہہ سکتا ہوں. کیسی جب ارد گرد کانسیپٹ ہو کہ بہت ساری شادیاں ہونی ہیں اور بہت کوئی شادی میں تو میں بلیو ہی نہیں کرتا, لائک میں شادی میں ایبسلیوٹلی بلیو نہیں, لائک زیرو بلیو سسٹم. فار می دا ہول پرپز آف گیٹنگ میرڈ آنیسٹلی واز کہ یار ہم اتنے عرصے سے اکٹھے ہیں, گھر چھوڑنے جا رہے ہیں, برا لگتا ہے. ان کے ابا کو برا لگتا ہوگا کہ بھائی ہم لوگ اتنا, مطلب ہم لوگ کا اتنا کوئی ہم پہ وہ ابسٹرکشنس تو تھیں ہی نہیں نا. آپ کو یو کین انڈرسٹینڈ کہ ٹوڈے جس طرح لڑکے لڑکیوں کا سچویشن ہوتا ہے کہ پیرنٹس آر ناٹ سو انٹرفیئرنگ اینڈ دیر یو نو ناٹ انسسٹنٹ کہ سوسائٹی کا مسئلہ, وہ تمہارے پرابلمز نہیں تھے. بٹ آئی تھنک شادی doesn't cut it for me as a concept. I don't agree with it at all. I mean, I hope that our children don't have to go through it the way we had to go through it. Signing a contract and then matlab shadi cannot become something that you do for others. It has to be for yourself and you have to be fully responsible for that. But unfortunately shadi as an institution is only to satisfy others, only to walk into the street with dignity ke we're not living in sin, only to justify that your children are not bastards. So it's always from that perspective, and I find that to be very jarring, nowadays, because in law I experienced a lot of, I had to do work on a lot of divorce cases, and that's where I was constantly watching and learning that this doesn't cut it, and then seeing my grandfather and everything like that, it's so to me my position is very clear that human relationships don't necessarily have to be in the form of a male and female creating a union through a contract that they call marriage. Is there anything you regret? If you had an eraser, would you like to go back and just erase it? Oh, everything. میری جو favorite hobby تھی وہ تھی how to format hard drives and reinstall software. So if I get a chance, I'll erase everything and do it over and over again. Regrets نہیں ہے, but yes, I do. I mean, it's a very natural thing to explore another way of doing. But you feel کہ یہ جرنی نہ ہوتی یہاں آتے ہی نہ, اگر وہاں سے نہ گزرتے. یہ دونوں چیزیں پھر پیرل میں چلتی ہیں. اچھا, what keeps you in مندانہ in this relationship? وہ کیا ہے وہ that buzzword, that کیا کہنا چاہیے, وہ کوئی خاص کس
किस तरह के धागे से बंधे हो? मैं तो कहने लगा था बहन भाई के धागे से मगर मैं ये soulmates, actually that's the word. देखिए soulmates, I really don't know what that term means. I've heard it a lot. There are two things that I can tell you. One thing, I saw my parents, and as I was growing up, and so every time I'm not much of a religious person, but I do believe in God. So मैं दुआ मांगता था कि अल्लाह मियाँ एक वक्त में, अब तो खैर मुझे थोड़ा सिरी लगता है, लेकिन एक ज़माना था काफ़ी एडल्ट एज तक कि अल्लाह मियाँ मेरे अम्मी अब्बा को दोनों को इकट्ठे मारना, जब भी मारना, मतलब अलग-अलग ना मारना, बिकॉज मुझे उनके दरमियान जो रिलेशनशिप लगती थी उसमें मुझे ये लगता था कि कभी कोई एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट होगा. तो इट वाज नॉट जस्ट अ रोमांटिक नोशन, दैट्स हाउ दे वर काइंड ऑफ inseparable like that. And but of course my father is a very loyal husband. I can't say the same thing about myself. I have been as I say, the loyalty की भी तो अपनी अपनी नहीं, but in the sense ये कि we never had to deal with a second mother or a second auntie coming in our house, so that was not a part of our lives. तो मुझे लगता है कि मेरा और मंदाना का जो असल चीज़ है वो ये है कि मुझे वाकई फीलिंग होती है कि जैसे ये मेरे जैसे कि हम जैसे मेरी हमज़ा की तरफ फीलिंग होती है, जैसे मेरी अम्मा की तरफ फीलिंग है, अब्बा की तरफ फीलिंग है, जैसे हम हमेशा से ही साथ थे, जैसे हम एक दूसरे के खून का हिस्सा हैं, मुझे ये फीलिंग होती है. किसी ने मुझे कहा कि भाई देखो, इंसान को एक दफ़ा मौका मिलता है सिर्फ अपनी मर्ज़ी करने का. मेरी मर्ज़ी नहीं थी कि मेरा भाई अली हमज़ा है, मेरी मर्ज़ी नहीं थी कि मेरे माँ बाप अली काज़िम और नूर ज़हरा है, मगर और मेरी भी मर्ज़ी ये नहीं थी कि मेरे बच्चे ये निकलेंगे, ये दो, एक बेटी होगी, बेटा होगा, इस तरह होगा. और मुझे ये भी नहीं पता था कि मंदाना के अब्बा जो हैं वो मेरी मर्ज़ी के होंगे या नहीं होंगे. लेकिन मंदाना या कोई भी लड़की, सो इंसान को एक दफ़ा मौका मिलता है कि वो एक अपनी मर्ज़ी का सिलसिला चूज़ करे, और फिर उसके बाद जो उससे निकलेगा वो भी उसकी मर्ज़ी का नहीं होगा, और जो उसके साथ पैकेज आएगा वो भी उसकी मर्ज़ी का नहीं होगा. सो वो ज़िम्मेदारी से करना चाहिए. दैट्स व्हाट रज़ा टॉट मी. दैट्स ओनली सही सेट कि देखो मेरी इतनी तलाक़ें हो चुकी हैं और इतनी मेरी शादी में होता है कि मुझसे बेहतर तुमको कोई एडवाइस नहीं दे सकता शादी के ऊपर. तो आई वेंट अहेड एंड आई सेड दैट एंड आई टेल मन्ना दैट if we went to Raza just when you were thinking of getting married, and I said, Raza, I'm completely open minded. If you say this should not happen, and we will not marry, and we will genuinely would not marry. So he said, no, I think that you guys should get married because I think कि तुम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर जाओगे, और तुम लोगों के जो ज़िंदगी के एजेंडाज हैं उसमें तुम एक दूसरे को सपोर्ट कर लोगे. मंदाना से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टिंक्टिव रिलेशनशिप रहा. मतलब ये कि मैंने अपनी इंस्टिंक्ट की बेसिस पे कभी भी मंदाना से रिश्ता नहीं तोड़ा, regardless of whatever I was going through, regardless of that. And it was not a male thing. So please don't mix it, it was a thing, because I'm a very open-minded person. You have to give me that benefit of the doubt. I don't have that male thingy कि यार if I can screw around, my wife can't. Of course she can. Everybody can. I really don't have that bone in me. I just simply don't have that bone in me. And I never did. But having said that, I had a very clear-cut position that relationships नहीं टूटने चाहिए, कभी नहीं टूटने चाहिए, किसी के साथ भी हो जाए तो, और रिलेशनशिप्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो सोच समझ के लें. फिर जिसके साथ फिर और वही वजह है कि देखिए आज मैं 40 साल का हुआ तो मेरा सबसे ज़्यादा वक्त रज़ा के साथ गुजरता है. वो 88 साल के हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस उम्र में फ़ैसला किया, उसके बाद वो मेरे माँ बाप के साथ गुजरेगा. और ये वो कुछ बेसिक मुझे लगता है ये कुछ बेसिक एस्थेटिक है ज़िंदगी गुजारने का. इंसान की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी, किसी घर में या गाड़ियों में या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में नहीं हो सकती. यकीन कीजिए वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत में हो सकती है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है. तो अगर मैं वाकई चाहता हूँ कि जब मैं 80-85 साल का हूँ तो मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों के अलावा भी इतने लोग हों जो मेरा कुछ बोझ उतार सके. कैसे डैड हो? बस जैसे उनको खास ना कोई paranoid dad. Like your dad and your mom? Nothing like my dad. No, absolutely the opposite. No. I think my position is very clear that
Parents' role is that of a postman to deliver children. They can't own the letter. ہم پوسٹ میں تو ہم اس ایک حد تک ہی ان کو اون کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری انسانی رشتہ ہے. میں بیٹے کو انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے علی نور بلایا کرے, ابا نہ کہا کرے, اور بڑی نے نہیں مانی بات, لیکن اسپیشلی بیٹے کے ساتھ میری خواہش ہے کہ میرا اس کا انسانیت کا رشتہ ہو, باپ بیٹے کا رشتہ بالکل بھی نہ ہو. ایموشنلی وہ پیراماؤنٹ چیز نہیں ہے. پیراماؤنٹ چیز میرا اور اس کا انسانیت کا رشتہ ہے, تاکہ, اور اس کا نام بھی میں نے اس لیے آزاد رکھا, آزاد نور. میں نے کہا تم ان چیزوں کے بیونڈ جانا اگر ہو سکے تو, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جائے گا. میری انسٹنکٹ مجھے بتاتی ہے, میرے پاس صرف میری انسٹنکٹ ہے اور کچھ مجھے ڈرائیو کر نہیں سکتا, باقی سب چیزیں اس کے اوپر بلڈ ہوتی ہیں. سو میری انٹیوشن, میری انسٹنکٹ مجھے یہی بتاتی ہے کہ میری زندگی میں بہت سارے لوگ ہونے چاہیے, بہت زیادہ لوگ ہونے چاہیے. زندگی کا جو فیوچر ہے وہ ایک فیملی کے یونٹ سے نہ بنے, وہ ایک گروپ کے یونٹ سے بنے, اور ہم لوگ بہت سارے لوگ مل کے زندگی کے اندر کو, اور آج زندگی کو ہماری ضرورت ہے. زندگی کو ہماری, اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں زندگی پیچھے چھوڑ جائے گی. یہ بات بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہے. زندگی ہے کیا؟ دیکھیے زندگی جو ہے نا وہ ہے اس وقت نیچر اور خدا کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا, جو بھی ہم نے سمجھا ہے, وہ اس کے ساتھ حق ادا کرنے کا نام ہے. زندگی کا مقصد, زندگی کا مطلب میرے لیے, کیونکہ دیکھیے ایک بات مجھے بہت بہت ویلڈ اور سالڈ لگتی ہے, یہ بھی مجھے رضا نے بتائی, لیکن اب یہ میری اپنی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیفور آئی بیکم اے سٹیزن آف اے سٹی اور an ethnicity or a cultural background, I have to become a citizen of my time. Because I have a limited life. نا میں ایک عمر میں پیدا ہوا, میں 77 میں پیدا ہوا, شاید 100 سال جی لیا تو 2077 میں مر جاؤں گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ٹائم میں میرے سے پیچھے کچھ ہوا اور میرے بعد کچھ ہونا ہے. اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کر کے اپنا اس وقت کا حق ادا کرنا, وہ زندگی کا مطلب ہوتا ہے, زندگی کا مقصد ہوتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور موت؟ موت تو ایک بایولوجیکل چیز ہے. موت دیکھیے اسپرٹ کبھی مرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ تو موت اور برتھ تو ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ہماری بایولوجی میں, مگر ہماری بایولوجی میں سے برین نکلتا ہے, ہماری بایولوجی سے مائنڈ نہیں نکلتا. اور برین اور مائنڈ کو آپ کٹھے مت سمجھیے گا, دے ٹو ویری ڈفرینٹ تھنگس. جو ہماری اسپرٹ ہے اور ہماری سول, اس میں تو ہمارا دل بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے, آپ نہیں کہتے میرا دماغ چاہتا ہے. وہ دنیا ہی کچھ اور ہے. اور بے شک سائنس اس کو ٹچ نہیں کر پائی, لیکن ہم اسی پہ دنیا چلاتے رہے ہیں آج تک. اسی پہ مذہب بنتے ہیں, اسی پہ لوگ ریپ کرتے ہیں, اسی کی بیسس پہ شادیاں کرتے ہیں, اسی کی بیسس پہ انسانیت کا بھلا کرتے ہیں. اور وہ سب چیزوں کا آپ کی بایولوجی سے تعلق نہیں ہوتا. تو موت تو بس ہوتا ہے کہ سانس رک گیا, بٹ سانس رکنے سے آپ کی اسپرٹ تو نہیں مرتی. اور ہمارا تو مطلب اعتقاد بھی یہی ہے کہ ہم تو موت doesn't figure anywhere. موت is just the end of a biological, era. I'm not so sure if there's a heaven and hell up there, or at least the way we perceive it like that, but I'm sure that there is a life that is beyond our biology, beyond our aging skins and our aging hearts and our aging limbs. That's the way I look at it. Thank you so much. Cheers.